اس آیت کریمہ میں والیتاما کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بخاری شریف کتاب الطلاق باب اللعان میں ہے، حدیث نمبر 5304، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ وفرج بینہما شیئا، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، یعنی تقریباً یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھیں، اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ In this verse of Surah Al-Baqarah, the mention of wal-yatama is next, that you should treat orphans with kindness. In Sahih al-Bukhari, hadith number 5304, Sayyidina Sahal bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, I and the one who cares for an orphan will be like this in paradise. And he sallallahu alayhi wasallam gestured with his index and middle fingers, slightly separating them, meaning these two fingers were very close, indicating that I and the one who cares for an orphan will be this close in paradise. الترغیب و ترہیب کتاب البر والصلہ باب کفالت الیتیم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاثة من الایتام، جو 3 یتیموں کی کفالت کرے، ان کے اخراجات پورا کرے، ان کے سارے نظام کو دیکھے، ان کے سارے معاملات وہ حل کرے، کانا کمن قام لیلہ وصام نہارہ، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صبح دن بھر روزہ رکھتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھے، ساری راتیں عبادت میں گزارے، اس طرح وہ شخص ہے جو 3 یتیموں کی کفالت کرے۔ وغدا وراح شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو صبح و شام اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں بلند کرنے والا ہے، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اسے اجر ملتا ہے۔ In At-Targhib wa Tarhib, it is narrated from Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anh, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever takes care of 3 orphans, meaning he fulfills their expenses, manages their affairs, and looks after all their needs, he is like the one who spends his nights in worship and fasts during the day. And he is like the one who goes out morning and evening, raising his sword in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, meaning he receives the reward like a mujahid, a warrior in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. ابن ماجہ شریف کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، تمام مسلمان کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہے، یحسن الیہ، اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان احب البیوت الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے گھروں میں محبوب گھر وہ ہے، بیت فی یتیم مکرم، جس میں یتیم ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ، اور سارے مسلمان گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم تو ہے مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی
ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ In Sunan Ibn Majah, it is narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anh, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "The best house among the Muslims is the house in which there is an orphan who is treated well." And in another narration, the Prophet sallallahu alayhi wasallam states, "Indeed, the most beloved house to Allah subhanahu wa ta'ala is the house in which an orphan is honored, and the worst house among the Muslims is the house in which there is an orphan who is mistreated." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon all these teachings. Ameen ya Rabb al-Alameen. آگے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا والمساکین، مسکین و غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہم اس طرح کی بات کریں کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ تلخ یادیں وابستہ رہیں گی۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے حسن اخلاق کا ذکر کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اس آیت کریمہ میں نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور پھر اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Then in this blessed verse it is stated وَالْمَسَاكِينَ, meaning treat the poor and needy with kindness. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and speak to the people courteously. We must be very careful in our speech. It should not be that unknowingly we say something that hurts someone's heart. If a mistake happens, we should immediately apologize, because life and death are uncertain. We may leave this world, but such bitter memories remain attached. We should try that after we leave this world, no one remembers us with negativity. Rather, they should remember our good character. Because in a hadith it is mentioned that when people mention the good qualities of a deceased person, Allah subhanahu wa ta'ala makes paradise obligatory for him. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In this blessed verse there is also the command to establish prayer and to give zakah. Then at the end it is stated that, O Bani Israel, most of you turned away from this covenant. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon all these teachings. Ameen.